دوستو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جھوٹا کذاب جو خود کو نبی کہتا تھا اور دعوی نبوت کرتے ہوئے اس دنیا سے مر کے جہنم میں جل رہا ہوگا، یقینی بات ہے۔ تو اس نے زندگی میں 30 ایسے جھوٹ بولے جو اس کی زندگی کے اندر ہی جھوٹے نکلے اور وہ جھوٹا ثابت ہو چکا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے 30 اہم نکات۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں غور سے سنیے گا، 30 نکتے ہیں، میں پڑھوں گا اور اس کو ترجمہ کروں گا، اور یہ چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں۔ پہلا پوائنٹ، برتھ پلیس انڈیا، پاکستان بارڈر پنجاب، اس کی پیدائش، کیپٹل امرتسر، گولڈن ٹیمپل گرداسپور، ضلع پٹیالہ، محلہ قادیان۔ یہ کون تھا؟ یہ پیدا ہوا تھا ادھر۔ برتھ 1839 میں پیدا ہوا، اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ شخص کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں، اس کی وجہ بائبل سے تعلق ہے۔ یہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ رک جائیں سنتے جائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں۔ تیسرا پوائنٹ، میرج ایٹ دا ایج آف 12 ود حرمت بی بی ان 1852۔ حرمت بی بی سے شادی کی 1852 میں۔ کس نے؟ مرزا غلام احمد نے۔ 1857 میں اس کا ریلیجیس جرنی سٹارٹ ہوا، دینی جرنی سٹارٹ ہوا، اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا۔ کس کا؟ دین کا سفر سٹارٹ کیا۔ ایک لوکل مولوی سے، ایک مولوی سے سیکھی گرامر، کہ مجھے عربی کی گرامر سکھا دو۔ 1864 میں اپنے باپ کی پینشن لے کے بھاگ گیا، سمجھ آئیے؟ پینشن لے کے بھاگ گیا۔ آفٹر 1864 اپنے آپ کو کہتا میں مبلغ ہوں اسلام کا، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہوں، مبلغ ہوں اسلام کا، آ چکا ہوں۔ 1857 میں جو میوٹینی کی وار ہوئی تھی برٹش میں، آپ کو پتہ ہے 1857 وار ہوئی تھی انڈیا میں، تو اس نے آ کے یہ چیز پرپوز کی اور کہتا ہے کہ برٹش ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ ملے نا جو جنگ شنگ نہ کرائے، جہاد نہ کرائے، آپس میں اچھے لوگ ملے۔ تو مرزا نے کہا میں ہوں، مجھے سلیکٹ کرو، گورنمنٹ مجھے سلیکٹ کرو، میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ برٹش گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو ٹھنڈا کروں گا، آپ مجھے سلیکٹ کرو۔ 1871 میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لے لو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، سرونٹ ہوں۔ کیا پوائنٹ نوٹ کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ پوائنٹ نمبر 9، 1877 میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کرمینل کیس کر دیا، پوسٹل والوں کے ساتھ کو جھگڑا کیا، اس کو کیس کر دیا۔ کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر۔ یہ سیرت دیکھیں آپ، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی؟ کافروں کے منہ سے صادق الامین، کہ سچے شخصیت، اور اس کی کیا شخصیت آ رہی ہے؟ کبھی پوسٹل والوں سے پھڈا ہو رہا ہے، کبھی باپ کی پینشن لے کے چرا رہا ہے۔ اچھا 1879 میں کہتا ہے he proclaimed to be having a revelation from Allah، کہتا ہے مجھے اللہ نے وحی دی۔ کب؟ 1879 میں۔ کیا؟ کہ 4 والیومز لکھو کتابوں کے، اللہ نے کہا 4 کتابیں لکھ، والیوم لکھ، اور اس کی کتابوں کی والیوم اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریویل کی 4 والیومز۔ براہینی احمدیہ، کہتا ہے اس کی کتاب لکھی، کہتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے 4 پوائنٹس لکھے، کہتا ہے کہ جی یہ مجھے اللہ نے کہا لکھو۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کتاب پوری نہیں ہوئی آج تک، اس کے 4 والیوم پورے نہیں ہوئے، اس سے اللہ نے اس کو کہا لکھو، یہ اللہ کی کمانڈمنٹ سے بھی ناکام ہو گیا۔ 10 پوائنٹ، پھر پروکلیم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ شادی کر شاہ جہاں بیگم سے دوسری، اور 3 بیٹے ہوں گے اس سے۔ یہ سنتے جائیں آپ لوگ، ابھی آپ لوگ سنتے جائیں بس۔ 11واں پوائنٹ، پھر اس نے پروکلیم کیا کہ میری جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے، میں اب اچھا نہیں رہا، تو کہتا خدا نے مجھے کہا کہ تم ایک دوائی لو، تیاق الہی، اور آپ کو پتا وہ دوائی کیا تھی؟ اوپیم، مریجوانا، ڈرگز، اس کو نام دیا اس نے اس طرح کر کے، اور وہ ڈرگز تھا، اوپیم لیتا تھا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتا تھا جی۔ اکارڈنگ ٹو ہم he said that's a sexual power but actually it was an opium۔ 12 point، in 1891 رات کو پروکلیمڈ کرتا ہے کہ میں مریم بن گیا ہوں، مریم
اور میں نے اپنے آپ کو پریگننٹ کر دیا اور میرے پیٹ میں میں ہی عیسیٰ ہی پیدا ہو گیا ہوں. And impregnated by God, اور 10 months 10 مہینوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جسٹیشن کا پیریڈ تو 9 months ہوتا ہے نا انسان کے اوپر, یہ 10 مہینوں میں پیدا ہوا. یہ کہتا ہے میں 10 مہینوں میں پیدا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ کشتی نوح, روحانی خزائن, والیوم 19, پیج 87 to 89. پوائنٹ 13, 1891 میں پہلی احمدیہ موومنٹ انڈیا میں اس نے بنائی. پوائنٹ 14, 1893 میں کمالات اسلام میں روحانی خزائن پیج والیوم پیج 548 میں کہتا ہے anyone who does not believe, کوئی بھی تم میں سے ہو جو یہ یقین نہیں کرتا کہ I am sent by اللہ, کہ میں اللہ سے بھیجا گیا ہوں, وہ تمام جو ہے فحاشہ عورت کی اولاد ہے. کہاں کہتا ہے یہ کتاب میں؟ خزائن آپ کو بتا دیا, روحانی خزائن والیوم 5 پیج 548, کمالات اسلام. یہ بات لکھی ہے, میں نے خود پڑھی ہے, کتاب میں پڑھی ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ ادھر بہت زیادہ ہے اور آپ لوگوں کو یہ بنیادی بات پتہ, یہ بنیادی ہتھوڑے ہیں, یہ ان کے سر پہ مارو گے نہیں آگے نہیں اٹھیں گے. 1893 میں عبداللہ خان عتیم ایک کرسچن تھا, جس سے بیچارے یہاں بھی بیٹھے تھے, بھاگ گئے, کرسچن تھا, ڈیپیوٹی کمشنر. اس نے ایک ایونجلسٹ تھا, اس نے مرزا کو چیلنج دیا کہ مجھ سے مناظرہ کر, اس بات ہے مناظرہ کرو. مرزا کو غصہ چڑھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے نا یہ بہت لوگوں کو نا کنورٹ کر رہا ہے. یہ جو شخص ہے نا عبداللہ خان عتیم, یہ کرسچن تھا, مسلمان نہیں تھا, تو یہ چیز اس کو ہضم نہیں. تو اس نے مرزا نے کہا اس کو کہ تم 15 مہینوں میں مر جاؤ گے. کیا ہوا؟ 15 مہینے گزرے, اس کا کام اور بڑھ گیا اور وہ جا کے سب کو مٹھائیاں بانٹ رہا تھا. دیکھو یہ جھوٹا نکلا ہوا تھا. کہاں لکھا ہے؟ جنگ مقدس, روحانی خزائن والیوم 6 پیج 293. 16واں پوائنٹ, 1896 میں 17 جولائی کو وہ کہتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سنیے, کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی وہ نعوذ باللہ فحاشہ عورت تھی. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فحاش عورتوں کے قریب رہتے تھے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ بات اس نے کہاں سے نکالی ہے. یہ بھی کہہ رہے تھے نا کرسچن آپ بےزتی کرتے ہیں, ہماری بےزتی کرتے ہیں. جان چیپٹر 8 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پروسٹیٹیوٹ, ایک فحاش عورت کو بچا رہے ہیں اور وہ فحاش عورت اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کر رہی ہے. اچھا, اب پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی کہ اس وجہ سے, کیونکہ وہ بائبل سے اس نے لی تھی, اس نے کہا اس وجہ سے کیونکہ ان کی نانی جو تھی وہ نعوذ باللہ غلط ریلیشن سے آئی تھی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا جان چیپٹر 8 میں, یہ اب بائبل میں نکال دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریف تھی. مرزا کو نہیں پتا تھا یہ تحریف تھی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ 50 سال بعد یہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا, 1000 سال نہیں, 50 سال بعد ہی. 50 سال پہلے اس نے یہ بات بولی کہ جی یہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ بائبل سے یہ چیز نظر آتی ہے. بائبل والے اسکالر کہتے ہیں یہ بات موجود ہی نہیں تھی بائبل میں اور اس کو پتا نہیں تھا. 1897 انکم ٹیکس والوں نے چارج کر دیا اور لیٹر لکھا, اس نے لیٹر لکھا 1898 میں انٹر ٹیکس والوں کو, گورنمنٹ کو لیٹر لکھا, کہتا ہے ٹو برٹش سیڈ او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, کہتا او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, آئی ایم سیلف اپوائنٹڈ اینڈ سیلف کلٹیویٹڈ سیڈلنگ آف برٹش راج. میں آپ ہی کا بیج بویا ہوں, میں آپ ہی کا ہی بندہ ہوں, کیا آپ مجھے کیوں انکم ٹیکس کا چارج کر رہے ہو؟ 1900 آ گیا, اس نے کہا جہاد ختم, منسوخ, ختم کر دو اس کو, حکم دے دیا اور کہتا میں اللہ کا نبی بھیجا ہوا ہوں, نعوذ باللہ, اس بات کو لاؤ ختم کر دو, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. 1902 میں کہتا ہے 8 نومبر کو کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں نہیں. خود بتا رہا ہے کہ میں قرآن سے ثابت ہوں. بھلا کہاں سے؟ سورہ صف کی آیت چیپٹر 61 ورس 6 جہاں پہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا اس کا نام احمد ہوگا. کہتا ہے میں قرآن سے ثابت ہوں, حدیث سے نہیں, کیونکہ حدیث سے ثابت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی نا, کیونکہ حدیث تو واضح ہے. کہتا ہے کہ میں, اور ہاں پھر کہتا ہے کہ if any hadith which contradicts, کہتا ہے کوئی بھی حدیث جو اختلاف کرے میری بات سے, میری باتوں سے یا میری بات کے اوپر, کہتا ہے میں اس کو پھینک دوں گا ایک کچرے کی طرح, گندے کاغذ کی طرح اس کو پھینک دوں گا. کہاں کہا؟ زمیمہ نزول مسیح, روحانی خزائن والیوم 19 پیج 140, دیکھ لیجئے گا, حوالے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں. 1903 میں منارت المسیح واز
ناظرین، حدیث کے متعلق جو آپ نے یہ بات سنی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ چکا ہے کہ جو حدیث میرے خلاف ہوگی اس کو میں نعوذ باللہ من ذالک کچرے کے کوڑے میں پھینک دوں گا. اس زمانے کے مرزا محمد علی انجینئر، اس کی حدیث کے متعلق اگر آپ گفتگو سنیں تو آپ کو بعینی ہی اس جیسی گفتگو اس کے منہ سے سننے کو بھی ملے گی. یہ کچرا جو غلام احمد قادیانی کے منہ سے گند اور کچرا نکلتا تھا، آج وہی گند اور کچرا مرزا محمد علی انجینئر کے منہ سے نکلتا ہے. چلیے مزید سنتے ہیں. ایک اس نے مدرسہ بنا لیا 21 میں 1905 میں جنت البقیع بنائی، نقلی فیک جنت البقیع بنا کے منارت القادیان کے پاس، اور کہتا ہے کہ جو شخص ادھر دفن ہوگا وہ جنتی ہے. 1907 مجموعہ اشتہارات ایڈیشن نمبر 3 پیج 578 to 580. اس نے چیلنج دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری، ایک سکولر تھے، ان کو چیلنج دیا. کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ گے، اگر میں جھوٹا ہوا تو میں کولیرا سے مروں گا. کولیرا جو ہیضہ ہوتا ہے اس سے میں مر جاؤں گا. کس نے کہا؟ مرزا غلام احمد نے کہا. کس کو؟ ثناء اللہ امرتسری کو. مرزا مر گیا 1908 26 مئی کو کولیرا سے. اور اس کا جو فادر ان لا تھا، مرزا کا فادر ان لا سسر، اس نے کہا کہ آخری الفاظ مرزا کے تھے آئی ہیو اے کولیرا، مجھے ہیضہ ہو گیا ہے ابا جی. اینڈ مولانا ثناء اللہ امرتسری 40 سال تک زندہ رہے آگے، اور ساری کی پروفیسیز جھوٹی نکلی. میں اکثر مولانا آصف صاحب سے کہتا ہوں کہ جو احمدیز ہیں، قادیانی ہیں، یہ کبھی بھی مرزے کی سیرت پہ بات نہیں کریں گے، یہ اس کی سوچ پہ بات کریں گے. سوچ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اس کی سوچ تھی. یہ چیزیں اس کی سوچ تھی، اس کی سوچ ختم کرنی ہے. کریکٹر تو ہے ہی نہیں نا، کریکٹر تو ہے ہی کوئی نہیں. سوچ کو ختم کرو، سوچ. 24 پوائنٹ 1899 جون کہتا ہے کہ مجھے بشارت ہوئی اللہ سے کہ میرا بیٹا ہوگا اور وہ میرے بعد خلیفہ بنے گا، نبی بنے گا، نعوذ باللہ، سکسیسر. لیکن وہ بچہ 8 سال میں مر گیا. 25 پوائنٹ when his wife was pregnant، اس کی بیوی حاملہ ہوئی 1903-1904 میں، اور اس نے پروفیسیز دی، اس نے بشارت دی کہ اب مجھے بیٹا ہوگا اور یہ بہت اچھا والا ہوگا، پرفیکٹ ون، یہ A1 بچہ نکلے گا. اب بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی اور 1 سال بعد مر گئی. 1907 16 سپتمبر کہتا ہے کہ مجھے ایک بچہ ہوگا. کب؟ 1907 16 سپتمبر کو بشارت دے کہ مجھے اب بچہ ہوگا، بیوی حاملہ ہی نہیں ہوئی. 27 اکتوبر 1907 کہتا ہے مجھے وحی ملی کہ میرے گھر ایک بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. مرزا ہی مر گیا بیچارہ. 28 پھر کہتا ہے کہ میں، جی تھینک یو، شکریہ، ہاں وہ میں نے بالکل لائن. 28 پوائنٹ کہتا ہے کہ میں نبی سے ایکول ہوں، نعوذ باللہ، ایکول. کلمہ حق پیج 113. 29 پوائنٹ کہتا ہے زمینہ نزول مسیح، کہتا ہے کہ اللہ میرے پاس آتا ہے اور میرے اندر مل جل جاتا ہے، ایسے مکس ہو کے پھر میں وہی دیتا ہوں. 30 پوائنٹ حقیقت الوحی والیوم 22 کہتا ہے کہ یہ 11 آیات قرآن کی میرے لیے نازل ہوئی، نبی کے لیے نہیں. سن لو وہ آیات، یاد رکھیے گا. سورت آل عمران چیپٹر 3 ورس 31، جس میں اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے محبت کی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے یہ میرے لیے نازل ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. سورہ نمبر 7 آیت 17، سورہ نمبر 9 آیت 33، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 3، سورہ 36، سورہ یاسین کی آیت نمبر 3، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 چیپٹر 17، سورہ فتح کی آیت نمبر 1 چیپٹر 48 ورس 1، سورہ فتح کی آیت نمبر 10، سورہ النجم چیپٹر 53 ورس 9، اور سورہ رحمان الرحمن ورس نمبر 1، سورہ 73 ورس 15 اور سورہ 107 ورس 1. یہ تمام باتیں کہتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل نہیں ہوئی بلکہ میرے لیے نازل ہوئی ہے. یہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہتھوڑا ہے
سوال کے بعد تو سوال جواب میں آپ کو موقع مل جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہیں. تو اس فتنے سے بچنا چاہیے. یہ پیپرز میں ان کو دیتا جاؤں گا اور یہ اس کی پرنٹ آؤٹ نکال کے اردو اور انگلش میں بانٹیں گے تاکہ آپ لوگوں کی بنیادی نقطے پتہ ہو اور آپ ان سے سوال کریں. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہ بات بولی نا کہ کیا ریلیشن تھا کرسچن اور اس کا, سمجھ آ گیا نا. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہدایت دے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے. اور یہ جو ابھی ہوا ہے اس کو اگنور کر دیں, یہ ہوتا رہتا ہے. آپ اپنا کام نہ چھوڑیں, کسی کو بدظن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی ہستی تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, سورہ قلم کی آیت ہے, چیپٹر 68 ورس 4, کہ آپ جو سب سے بیسٹ ایک پیمانہ ہے. تو جب ہمارے نبی نے منہ اپنا کھولا تھا تو کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ کسی نے ایکسپٹ کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سیدھے ہاتھ پہ تم سورج رکھ دو, الٹے ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں نہیں رکوں گا کہ اللہ ایک ہے. اور ان کو ہجرت کرنی پڑی. تو بیسٹ ایگزامپل نے جب اپنا مبارک الفاظ نکالے تو کافر پیچھے رڑ گئے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ جو مرضی کر لیں کافروں کو آپ سے نفرت ہوگی, یہ تماشے چلتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی ہیں, اچھے کرسچنز بھی ہوتے ہیں جن کے دل بدلتے ہیں. آج کل کشمیر میں مرزائی قادیانی لوگ بہت پھیل رہے ہیں. ان کے بارے میں تمام مسلمانوں کو آگاہ کیجیے کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا جھوٹے. ان سے مسلمان کیسے بچ سکتے ہیں؟ عبدالعزیز صفدر صاحب. سوال ہے کہ کئی قادیانی لوگ ہیں. ناظرین, یہ تو تھی ان مولانا صاحب کی گفتگو جس میں 30 پوائنٹ انہوں نے آپ کے سامنے رکھے. جس 30 پوائنٹ پر اس نے گفتگو کی تھی اور اپنی زندگی میں ہی جھوٹا نکلا, جھوٹا ثابت ہو چکا. مرزا ملعون مکذوب, اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو, ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ کے اندر جھلستا رہے. آج وہ ایک اپنے وقت میں کچھ جماعت چھوڑ کر گیا, وہ اس کی جماعت موجود ہے. تو جیسا کہ انہوں نے آخر میں کہا کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں, خصوصاً مال جس کے پاس نہ ہو, غریب آدمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا, غریبی آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. تو غریبی اگر کسی کے پاس ہے, غریب آدمی ہے, تو اس غربت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اس غربت میں اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام کر چلنے کی ضرورت ہے. اور یہ خبیث قسم کے لوگ جو قادیانی ہیں یہ غریبوں پر اٹیک کرتے ہیں. ان کو مال دیں گے, کپڑا دیں گے, ان کی دوا دارو کریں گے, پھر کیا کریں گے؟ بدلے میں ایمان سلب کر لیں گے. بدلے میں کیا کریں گے؟ ان کو خرید لیں گے. اور یہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ایسے قادیانی لوگوں سے بچنا, ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا, ان کی گفتگو سننے سے پرہیز کرنا ہے کلی طور پر. چلیے اب سنیں گے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے قادیانی کے متعلق. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کشمیر میں بھی ہے کہہ رہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں, مسلمان کو ان کے بارے میں کہیے. اور یہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی جو انکار کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, کوئی بھی انکار کرتا ہے کہ آخری نبی نہیں ہے, تو کفر میں آ جاتے ہیں. تو کئی علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دائرے کے باہر ہیں. باقی کوئی بھی آپ چیز کرو, اللہ میں مانتے, اللہ کے رسول میں مانتے ہیں, وہ آخری نبی ہے, تو پھر اسلام کے دائرے میں ہے. بھلے صحیح راستے پہ نہیں ہوں گے تو بھی اسلام کے دائرے میں ہیں. تو قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں, اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادیانی لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی, تو آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. وہ معنی کو الٹا کرتے. کوئی بھی جو عربی یا اردو بھی جانتا ہے رسول کے معنی جس کو رسالت دی گئی ہے, تو نبی کے وہ معنی ہیں جو عام پیغمبر ہے, اور بہت سے پیغمبر آئے. نبی مطلب عام پیغمبر, رسول وہ جو نبی ہونے کے باوجود ان کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی, ان نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ایک رسالت بھی لے کے آئے,
تو ہر رسول نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی رسول ہونا ضروری نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے اور پھر کہتے ہیں خاتم النبیین ہے، مطلب اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اس کا مطلب اس کے بعد نبی بھی نہیں آئے گا اور رسول بھی نہیں آئے گا۔ اگر میں کہوں گا کہ یہ آدمی گریجویٹ ہے، بی اے ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی 10 اسٹینڈرڈ بھی نہیں پاس کرے گا، تو یہ 10 اسٹینڈرڈ نہیں پاس کرے گا مطلب گریجویٹ بھی نہیں ہوئے گا، ایم اے بھی نہیں ہوئے گا۔ تو قرآن میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری رسول بھی ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں مرزا غلام قادیان وہ بھی ایک نبی ہے، ان کے اوپر رسالت نہیں لیکن وہ بھی نبی ہے۔ تو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے سے انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے۔ اور ایک قادیانی لوگ، جیسے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی، یہ میڈیا جو غیر مسلمان کا میڈیا ہے، اسلام کے خلاف ہے، ہمارے مسلمان کا ایک بھی میڈیا نہیں، افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہ قادیانی لوگ کا ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینل ہے 24 گھنٹہ، نام ہے MTV، مسلم ٹی وی اے احمدیہ، اور ان لوگ کچھ چند قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے مسلمان کو بہکاتے۔ جس طریقے سے میں نے کہا عیسائی لوگ 5 سوال میں نے کیا، مجھ سے سوال ہے، یہ 5 سوال کو جواب نہیں، اسی طریقے سے یہ احمدی لوگ، یہ قادیانی لوگ کچھ چند قرآن کے آیت لیتے، حدیث لیتے، اور جو عام مسلمان کے پاس علم نہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ایسے لوگ کو ہم جا کے ان سے دعوت دینا چاہیے، ہم میں سے گرو ہونا چاہیے جو اسپیشلائز ہو، کچھ کرسچینٹی میں، کچھ ہندوازم میں، کچھ قادیانیزم میں، تو کہ ہم انہیں صحیح راہ اور دین الحق کی طرف بلائیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کی اپنی معلومات کے مطابق انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں قادیانیوں کے خلاف، ان کے متعلق۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک خاتم الرسل اور دوسرا خاتم النبیین ہے، اور یہ 2 الفاظ قرآن اور احادیث میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ رسولوں کو بھی ختم کرنے والے ہیں اور نبیوں کا سلسلہ بھی ختم کرنے والے ہیں۔ آپ پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد کسی شخص نے اس دنیا میں نبی اور رسول بن کر نہیں آنا۔ یہ تو اتھینٹک بات ہے، ثبوت بھی ہیں قرآن کریم کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے آیت سنی ہے، ڈاکٹر صاحب نے سنا دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبیوں کی سلسلے کو ختم کرنے والے اللہ کے نبی۔ اور فرمایا ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اس خواب میں ایک عمارت ہے خوبصورت، اور اس عمارت کی صرف ایک جگہ، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، بچی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ مثال دی کہ وہ اینٹ میں ہوں، کہ وہ جو دیوار ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے سلسلے کی دیوار تھی، اس دیوار کی ایک اینٹ باقی تھی، وہ اینٹ میں ہوں، اور میں نے اس دیوار کو مکمل کر دیا، اب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال درجے کی صفات، کمال درجے کی بہادری، کمال درجے کی شجاعت، ان کے اندر دلیری، ساری صفات رکھی ہوئی تھیں۔ تو فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے، پکا ایمان ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نے بھی رسول بن کر نہیں آنا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس جیسے جتنے بھی نکل آئیں، جن کو حکومتوں کی سپورٹ ہو، جن کو اقوام متحدہ کی بھی اگر سپورٹ ہے، تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، ہمیشہ کے لیے جھوٹے ہیں، ان کی کوئی بات سچ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دین میں تحریف کرنے والے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دین میں تحریف، جو نئے نئے مذہبی سکالر نکل آتے ہیں نا، اور علماء کے خلاف اور اکابرین صحابہ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ لوگ دین کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ دین کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ ان سے بچیے، اور ان کے نام لینے کی میرے خیال سے اس وقت مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ واقف ہیں، پہلے بھی ایک اشارہ میں دے چکا ہوں درمیان ویڈیو میں۔
اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پیچھے چل کر وہ بھی دیکھ لیجئے۔ تو ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو تھی، بہت اہم ٹاپک ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو آپ جتنا شیئر کریں گے نا تو میرے خیال سے ضرور ختم نبوت والے کام میں کچھ نہ کچھ حصہ پڑے گا۔ ختم نبوت کا عنوان ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی ختم نبوت کے کام کے لیے صرف سفر کر کے کسی جلسے میں شریک ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دفاع میں وہ بول رہا ہے، نبوت کے بارے میں، نبوت کی گواہی کے لیے اس نے پیش قدمی کی ہے، سفر کر کے اس جلسے میں شریک ہوا ہے اور یہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں بھی شیئر کریں، جتنے آپ کے دوست احباب ان علوم سے واقف ہوں گے آپ کو اس کار خیر میں پورا اجر ملے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔